أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے. انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو زبان میں مستند اسلامی وسائل کے لیے بس ایک ہی نام قرآنسنہ.com، جس میں آپ قرآن و سنت سے مزین کتب، رسائل اور مختلف علماء دین و مشائخ کے دروس کا بیش بہا ذخیرہ پائیں گے. ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں: www.qurnsunnah.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاليمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، بھائیوں اور دوستوں، آج یہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون میں ایک حد تک بہت ترقی کر چکی ہے، مگر جب ہم انسانی معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر طرف چوری، بے ایمانی، ڈکیتی، لوٹ اور کھسوٹ، زناکاری و فحاشی، بے حیائی، کذب بیانی اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے شر و فساد اور خونریزی کا بازار ہر طرف گرم نظر آتا ہے. دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود ہر گلی، ہر شہر اور ہر محلہ، حتیٰ کہ ہر گھر کا یہ المیہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ہر طرح کی بے حیائی اور فحاشی عام ہے. نہ تو بڑوں کا احترام ہے اور نہ چھوٹوں پر شفقت اور محبت ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ عفت و پاک دامنی، نہ تقوی اور طہارت ہے، نہ تصور آخرت اور نہ ہی ایمان باللہ. ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے ایمانداری اور اخلاق و محبت، امن و سکون کا جنازہ نکل چکا ہے. مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ساری دنیا رونا روتی ہے، ہر طرف فساد ہو رہے ہیں، ہر طرف بم اور اس طریقے سے نہ جانے کیا سے کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا اس بات کا رونا روتی ہے. مسلمان فرقوں اور جماعتوں میں بٹا ہوا ہے، ساری دنیا اس کا رونا روتی ہے. لیکن میرے بھائیوں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر سے کام لیں گے تو یہی کہیں گے کہ اس کا بنیادی وجہ اور سبب صرف تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں ہم نے کمی کی ہے۔ آج ہمارے بچے دندناتے پھرتے ہیں، ان کے زبانوں پر آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آج دنیا کے ہیرو اور ہیروئنوں کا نام نظر آتا ہے۔ آج کسی بچے سے صحابی اور صحابیات کا نام پوچھ لے تو اس کی زبان پہ آپ صرف اور صرف فلمی دنیا کے ایکٹروں کا نام پائیں گے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ کی جگہ گانے اور موسیقی کی تمام چیزیں آج ہمارے بچوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ صرف اور صرف ہم اور آپ یعنی بچے کے والدین ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس بات پر نہایت ہی ٹھنڈے دماغ سے غور کریں اور فکر کریں، سوچیں میرے بھائیوں کہ آخر ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ کیا صرف رونے سے کام چل جائے گا؟ کیا صرف بکنے سے کام چل جائے گا؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مل بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اور تبھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے اور آپ کے سامنے شیخ محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، جن کی خدمات میرے بھائیوں گنانے کے قابل ہمارے اور آپ کے بس میں یا ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان گراں قدر خدمتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں قدش و کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذخیرِ آخرت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور تمام بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل میں مخلص بنائے۔ اور میں آج آپ حضرات کو یہ بھی بتلا دوں کہ آپ حضرات نے غالباً اعلانات کے ذریعہ یہ جان بھی لیا ہوگا کہ آج کا موضوع جو ہمارا اور آپ کا ہے وہ یہی ہے، تربیت اولاد، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ میں بلا کسی تاخیر اپنے معزز مہمان کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ آپ اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فجزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تو اس کے اندر مختلف قسم کی خواہشات، مختلف قسم کی ضروریات اور مختلف قسم کی چاہت بھی رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان جو اپنی فطرت پر باقی ہے اور اس کی فطرت کے اندر
خارجی عوامل سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ جو فطرت ہے اس پر اور اس فطرت میں جن چیزوں کی محبت اور جن چیزوں کی خواہش رکھی ہوئی ہے ان کی خواہش کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، اور وہ من پسند چیزیں کون ہیں؟ حب الشہوات من النساء والبنین، عورتیں، بچے، مال و دولت، سیدھے سدھائے گھوڑے، یعنی اس قسم کی چیزیں جتنی ہیں ان کی محبت اور ان کی خواہش انسان کی فطرت میں داخل ہے، کوئی بھی انسان اس سے بری نہیں ہے۔ بہت ہی مادیت سے متاثر ہو کر کے کوئی انسان اپنی فطرت کو کھو بیٹھا ہو تو وہ کہے کہ ہاں بھائی مجھے اولاد کی خواہش نہیں ہے، مجھے بچے کی خواہش نہیں ہے، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی شریک حیات کی ضرورت نہیں ہے یا اس کا خواہش مند نہیں ہوں، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ عمومی طور پر ہر انسان جہاں کا رہنے والا ہے، عرب کا ہے، عجم کا ہے، گارا ہے، گورا ہے، کالا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، جیسا کوئی بھی ہے، ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد سے نواز دے، ہے کہ نہیں؟ یہ خواہش کس قدر تیز ہوتی ہے آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کی شادی ہوئے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال گزر چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ابھی تک اولاد سے محروم رکھا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھی آزمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس عمر کو پار کرنے لگے کہ اب اس کے بعد اولاد کی امید نہیں رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا دربار بہت بڑا ہے، تیرے اندر بڑی استطاعت موجود ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی قدرت سے مجھے بھی ایک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے بال سفید ہونے لگے اور اب اس عمر کو پہنچ جا رہے ہیں جسے مایوسی کی عمر کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ امانت نبوت کی، دین کے تبلیغ کی جو امانت آپ نے مجھے سونپی ہے، ہمارے چچے کے لڑکوں، چچے زاد بھائیوں میں سے کوئی اس امانت کے اٹھانے کا حقدار اور اٹھانے کے لائق نہیں دکھتا ہے، اس لیے آپ مجھے کوئی اولاد عطا کر دیجئے، کوئی بچہ دے دیجئے، کوئی لڑکا دے دیجئے جو اولاد یعقوب کی وراثت کو سنبھال سکے۔ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی،
اور اے اللہ تبارک و تعالی میں اپنے بعد اپنے چیزات جو بھائی ہیں ان کے اولاد ہیں اس سے خطرہ ہے کہ ذمہ داری کو اپنا نہیں پائیں گے، اس لیے اے اللہ تبارک و تعالی فہب لی من لدنک ولیا، میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الراس شیبا، ہمارے بال سفید ہو گئے اور ہماری بیوی بانجھ ہے، لیکن تیری قدرت سے بعید نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کب کی تھی، کہ جب حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی اور گرمی کے موسم میں دیکھا کہ سردی کے پھل ان کے کھانے کو مل رہے ہیں، اور سردی کے موسم میں دیکھا کہ گرمی میں پائے جانے والے پھل انہیں کھانے کو مل رہے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ اس پر قادر ہے وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ مجھ بوڑھے کے اندر اور میری بیوی جو بانجھ ہے اس کے اندر یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اولاد کو جنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی خواہش ہے اولاد کی جس سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھی بے نیاز نہیں کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اولاد کے خواہش مند تھے، اسی لیے جتنے نبی گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ازواجا و ذریہ سے نوازا ہے، یعنی ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کے بچے بھی تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اسے اولاد کی خواہش ہو، اور اولاد ایسی چیز ہے ساتھیوں کہ جو اس دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے زینت بھی قرار دیا ہے اور دنیا کے اندر اسے فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر اسے زینت بھی بنایا ہے اور دنیا کے اندر اسے فتنہ بھی بنایا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں۔ گھر کے اندر کتنا ہی اچھا گھر کوئی بنا لے، کتنا ہی بہترین محل انسان تیار کر لے، جب تک چہچہاتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے بچے اس کے اندر نہیں دکھائی دیتے گرتے پڑتے، اس وقت وہ گھر بالکل سونا سانا سا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جن نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازے گا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے بھی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ موتی جیسے، ہیرے جیسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے بھی اللہ تبارک و تعالی دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کی فطرت میں ہے، تو یہ بچے اس دنیا کے اندر زینت ہیں، گھر کی بھی زینت ہے، انسان کی زندگی کی بھی زینت ہے، معاشرے اور ماحول کے لیے بھی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، اور یہی اولاد اور مال دنیاوی زندگی کے اندر بندوں کے لیے فتنہ بھی ہیں۔ میں صرف ان باتوں طرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ان باتوں کو تفصیل سے رکھنے لگا تو مجھے جو موضوع آپ سمجھ رکھنا وہ رہ جائے گا۔ تو یہ اولاد جو ہے جہاں پر زینت ہے وہیں دنیا کے لیے اندر بندے کے لیے فتنہ بھی ہے۔ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنے کے معنی جو اولاد کو یا بیوی کو فتنہ کہا گیا ہے وہ آزمائش کے معنی میں ہے، کہ بندے کے لیے آزمائش ہے، اور اس معنی میں بھی ہے کہ انسان ان کی محبت میں پڑ کر کے، ان کی خواہش میں پڑ کر کے، ان کے پیار میں پڑ کر کے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، وہ اس کے لیے کتنے ناجائز طریقے اختیار کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شرک تک کر جاتے ہیں، ہے نا؟ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے وہاں پر جانا، لیکن اولاد کی خواہش ایسی ہے کہ وہاں پر جانا پڑتا ہے۔
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک باپ، دیکھیے کتنا عظیم فتنہ ہے اور کتنا بڑا فتنہ ہے بندے کے لیے اولاد، کہ ایک باپ کا بیٹا، اللہ نے اور بھی بیٹے دیے تھے لیکن محبت دیکھیے اس کی، 7-8 سال کا ہے، پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ اور ظاہر بات ہے آج سے 90 سال پہلے، 100 سال پہلے اتنے وسائل انجیکشن لگانے کے اور یہ کتنے وسائل لوگوں کے پاس مہیا نہیں تھے، وہ بھی دیہات کی زندگی میں کوئی طریقہ نہیں بن پایا۔ معلوم یہ ہوا کہ فلاں جگہ ایک شخص رہتا ہے جو اس کا علاج کرتا ہے، باپ موحد ہے، توحید پر اس کو یقین بھی ہے، لیکن یہ آ گئی آزمائش کہ بچے کی محبت، کہیں بچہ میرا مر نہ جائے، کتے نے کاٹ لیا ہے، کہیں اس کے اوپر ایسا اثر انداز نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے۔ سمجھتا ہے کہ وہ شخص جو جھاڑ پھونک کرتا ہے غیر مسلم ہے، شرکیہ امور بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی بچے کی محبت اسے وہاں پر لے جانے پر مجبور کرتی ہے، اور بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا چلو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا کام کرنے کو کہتا ہے جو شرک ہوگا تو ہم لوگ نہیں کریں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ دیکھو فلاں جو درخت ہے اس کے اتنے چکر لگاؤ اور یہ تم کہتے رہو۔ تو اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھو تم سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا اور اس درخت کا چکر لگاتے رہنا۔ یعنی اس کا ذہن یہ نہیں کام کیا کہ چکر لگانا ہی شرک ہے، چاہے آپ قرآن پڑھتے ہوئے چکر لگائیں، ہے کہ نہیں؟ صرف چکر لگانا کس کا جائز ہے؟ طواف کرنا خانہ کعبہ کا، اور کسی دوسری جگہ کا جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہنا مطلب دیکھیں بچہ کیسے آزمائش ہے۔ انما یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ہے نا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تمہاری بعد بیویاں اور تمہارے بعد بچے تمہارے دشمن ہیں، اس لیے تم ان سے بچتے رہو، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے اور تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، مکہ کے اندر کچھ لوگ مسلمان تو ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور جب ہجرت کرنے لگے تو ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے ان کا دامن پکڑ لیا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جائیں گے، کس کے حوالے کریں گے، کون ہمیں کما کر کے لا کر کے کھلائے گا، ہم بے بس ہیں، آپ رک جائیے اور ہجرت کر کے نہ جائیے۔ چنانچہ بچے کی محبت میں اور بیوی کی محبت میں ہجرت نہیں کیے، جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا واجب اور فرض تھا ان کے اوپر، اور جو شخص ہجرت نہیں کرتا تھا قرآن مجید نے انہیں مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے، بلکہ اسے کفر اور شرک اسے ارتداد قرار دیا ہے۔ یعنی اتنا ضروری اور واجب تھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جائیں، لیکن ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، چلتا رہا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کو قوت نصیب ہوئی، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو طاقت ملی، تو اب کچھ سالوں کے بعد وہ لوگ جب مدینہ منورہ ہجرت کیے اور ان کے بیوی بچے بھی مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، جو کسی بھی میدان میں ہم سے آگے نہیں تھے، چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہم سے وہ لوگ آگے نہیں تھے، لیکن ہم سے پہلے ہجرت کر کے آئے تو بہت زیادہ دین کی تعلیم حاصل کر لی انہوں نے، اور ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک مقام حاصل کر لیا۔ اور ظاہر بات ہے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کیے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے
اور آپ کے ساتھ جہاد کیا تھا، ان کا مقام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت اونچا اور بہت اونچا ہے۔ بلکہ سورہ مجادلہ کی ایک آیت کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، مجلس میں کوئی جگہ نہیں تھی، اتنے میں وہ لوگ جو پہلے سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے وہ لوگ پہنچے، سلام کیا اور کھڑے رہ گئے۔ لوگوں نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیا، اس لیے کہ جگہ نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آئی کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا مال چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، وہ کسی مجلس میں پہنچے اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو، اگر تم سے کہا جائے کسی مجلس سے اٹھ جاؤ تو تمہیں اٹھ جانا چاہیے، اور اگر کہا جائے کہ جگہ دے دو تمہیں جگہ دے دینا چاہیے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوا؟ وہ لوگ جو پہلے ہجرت کر کے آئے تھے، انہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، تو وہ بیچارے جب دیکھے کہ ان کو تو یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حاصل ہو گیا ہے، تو واپس جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں کہ جو ہمیں کمزوری آج ملی ہے، ہم جو آج پیچھے رہ گئے ہیں، ساری تمہاری غلطی ہے، تمہیں نے ہمیں ہجرت کرنے سے روکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی کہ یہ مارنے پیٹنے سے کیا کام چلتا ہے؟ کچھ فائدہ ہے مارنے پیٹنے سے؟ اب وہ وقت واپس آنے والا ہے، وہ علم تمہیں حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن یاد رکھو آئندہ اب ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے تم لوگ پرہیز کرو، ان سے بچتے رہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی زینت بھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ اور عذاب بھی، ہمارے لیے بہترین چیز بن سکتی ہے اور ہمارے لیے باعث نقصان بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ عمل کرے اور ایسا طریقہ اختیار کرے، ایسا اسلوب اختیار کرے کہ یہ بچے زینت ہی بنے رہیں، یہ نعمت ہی بنے رہیں، ہمارے لیے فتنہ اور نقمت اور زحمت نہ بن پائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بڑے واضح الفاظ میں متنبہ کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے اور تمہارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے۔ یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے سے جو پھول ہیں، یہ چھوٹی جو کلیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنا اور ان پھولوں کی نگرانی کرنا تمہارا اوپر فرض ہے۔ اور جب تک کلی چھوٹی سی ہے، آپ اگر اس کی صحیح نگرانی نہیں کریں گے تو اچھا پھول بن کر کے کھلے گی بھی نہیں۔ تو بچوں کی جب تک صحیح تربیت نہیں کی جائے گی، وہ بڑے ہو کر کے کسی بھی معاشرے کے اندر اپنا صحیح رول نہیں ادا کر سکتے۔ وہ بچے تمہارے لیے، تمہارے معاشرے کے لیے، تمہارے ماحول کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت بن کر کے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ امانت کو امانت صاحب امانت کے حوالے کر دو۔ یہ بچے جو ہیں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ کسی انسان کی بہادری نہیں ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 7 8 9 10 بیٹوں سے نوازا ہے، اور کسی انسان کی اپنی ذاتی کمزوری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف بیٹیاں دی ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ صرف مالک الملک، مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانٹ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی دونوں سے نوازتا ہے کہ نہیں؟ اس میں کسی انسان کی اپنی بہادری اور طاقت کا دخل نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے پیٹ سے صرف بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی کوئی اپنی بہادری
نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت صرف بیٹی ہی جن رہی ہے تو اس میں اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ ساری کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانت دی ہے کہ اس کی نگرانی تم کیسے کرتے ہو۔ اسی لیے وہ آیت جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر ایسے سخت مزاج اور سخت طاقت رکھنے والے، بڑی طاقت رکھنے والے فرشتے ہیں کہ انہیں کوئی سر نہیں کر سکتا، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنے بچوں کو تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ علموہم وادبوہم، انہیں تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ انہیں دین کی بات سکھاؤ، انہیں سچا ادب دو، جہنم کی آگ سے انہیں ڈراؤ، اور جو چیز ان کی بھلائی کے لیے کی ہے اس کا حکم دو، اور جس چیز میں ان کا نقصان ہے اس سے روکو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بچے کی تربیت کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما من راعٍ یسترعیہ اللہ تعالی، کوئی بھی ذمہ دار ہے جس کی ذمہ داری میں کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے، بکری کا چرواہا ہے، اس کے ذمہ داری میں بکریاں دی گئی ہیں، حاکم ہے، پرجا اس کی ذمہ داری میں ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا اس کی ذمہ داری میں ہے، اور جو انسان اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے اور جس دن وہ مرے گا اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کرنا اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی کرنے والا انسان جہنم کی آگ کا مستحق ہے، اور ہر ایک سے جو کچھ اس کی ذمہ داری میں چیزیں دی گئی ہیں اس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ان اللہ سائل، اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا ہر انسان سے جو اس کی ذمہ داری میں دی گئی ہے، یہاں تک کہ گھر والے سے، گھر کے ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری میں جو اس کے اہل و عیال ہیں اس سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ تو ساتھیوں، ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت والدین کا فریضہ ہے۔ بچوں کی تربیت کس کا فریضہ ہے؟ والدین کا فریضہ ہے، اور جو والدین اس فریضے کو ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کبائر، گناہ کبیرہ کے مستحق ٹھہر رہے ہیں، اور والدین کے اوپر فرض ہے کہ بچے کی تربیت کا خصوصی اہتمام کریں، بلکہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ والد کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر جب سے بچے کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں ہے اس وقت سے بچے کی تربیت کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے، یعنی شادی جب کرنی ہے تو اس وقت بھی ایسے ہی خاندان کا انتخاب کرنا چاہیے جو خاندان شریف ہو، جو بیوی صاف ستھری ہو، اخلاق مند ہو، بد اخلاق اور بد طینت اور بد چلن نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تفصیل دوسری ہے، اور عمومی طور پر لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اپنی بیویوں کا انتخاب کر چکے ہیں، اس لیے اب اس طرف میں نہیں جانا چاہتا کہ شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس کا نام اچھا رکھنا چاہیے، اس کا پہلا حق جو بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، یہ بندے کے اوپر بیٹے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا اچھا
نام رکھے، ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے لیے بہترین غذا کا اہتمام کرے. حتیٰ کہ غذا کے اندر اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ جو روزی لے آ رہا ہے وہ روزی پاک اور صاف اور حلال ہو. ساتھیوں، یہ ایسا نقطہ ہے جسے عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اس وقت طبی طور پر بھی یہ بات بالکل واضح ہو کر کے سامنے آ گئی ہے کہ جس قسم کی غذا بچے کو دی جاتی ہے اس کی طبیعت اسی قسم کی بنتی جاتی ہے. آپ آزما لیجئے، آپ آزما لیجئے. عمومی طور پر نجد کے علاقے کے رہنے والوں کی طبیعت کے اندر کیا ہے؟ سخت پن ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا اس کی ہے؟ سخت زمین میں رہے، سوکھی زمین میں رہے اور اونٹوں کا گوشت کھایا، اور ظاہر بات اونٹ کے گوشت کے اندر کیا ہے؟ اونٹ کیا ہے؟ سختی اس کے اندر ہے نا، اڑیل پن اس کے اندر ہے نا، اس لیے ان کی طبیعت کے اندر بھی یہ چیز اتر کر کے آتی ہے. وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں یہ لوگ، کہ میں کوئی اتہام نہیں لگا رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد کہ طبی طور پر یہ بات بھی واضح ہو کر کے سامنے آئی ہے کہ جس قسم کی غذا انسان کھاتا ہے اس کی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے. اگر نرم غذا انسان کھائے تو اس کی طبیعت نرم ہوگی، اور سخت غذا کھائے، سخت ماحول میں رہے، ویسے اس کا مزاج بن جایا کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت کے اندر یہ بڑا اہم رول ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے حلال غذا کا. اسی لیے ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اللہ کی حکمت ہے کہ ولد الزنا جو ہو شاید ہی کوئی نیک اور صالح بن جائے. عمومی طور پر آپ دیکھ لیں، آزما لیں جا کر، کسی پر اتہام نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ولد الزنا شر الثلاثہ، ولد زنا جو ہے وہ تینوں میں کا تیسرا برا ہے. اس لیے کہ جس نے زنا کیا وہ برا شخص ہے، جس عورت سے زنا کیا وہ عورت بری ہے، اور ظاہر بات اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی برا ہوگا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا اگرچہ ہم اور آپ مادی دنیا میں ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کر رہا تھا کہ تربیت کے اندر اس بات کا ہی بہت بڑا دخل ہے کہ انسان حلال روزی کا اہتمام کرے. حرام روزی سے پلے ہوئے بچے کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے یہ بار بار سنی ہوگی، جو کعب ابن عجرہ کو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اے کعب ابن عجرہ، وہ گوشت اور پوشت، وہ گوشت اور خون جو حرام مال سے پلے گا جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، جنت اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دوستوں اور ساتھیوں، اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، بچوں کو نیک اور صالح بنانے کے لیے اس بات کا اہتمام رہے کہ حلال اور پاک روزی کا اہتمام کیا جائے. اس لیے کہ حلال روزی سے پلے ہوئے بچے کی طبیعت کے اندر بھی، حرام روزی سے پلے ہوئے بچے کی طبیعت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نفور پیدا کرتا ہے. عرض کرنے کے بعد یہ ایسی چیز ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے اب اس طرف آتے ہیں، دیکھیے جو زیادہ اہم چیز ہے، اس لیے کہ ہاں وقت زیادہ ہو گئے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کن امور پر کی جائے اور کیسے کی جائے. یہ ذرا سننے کی اور غور کرنے کی بات ہے، یہ اہم چیز ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ اصول ہیں جن اصول کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، البتہ مخالفات بچوں کی تربیت کا جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کی طرف میں آؤں، چند باتوں کا اشارہ کروں گا. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کس چیز کو ہم مد نظر رکھیں. دیکھیے پہلی چیز جس کے اوپر بچوں کی تربیت ہونی چاہیے اور اس کو آخری چیز لوگوں نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت عقیدے کے اوپر کرنی چاہیے. صحیح عقیدے کے اوپر بچے کی تربیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ عقیدہ ہی ہر انسان کے لیے اساس اور بنیاد رکھتا ہے. اور سب سے پہلا مطالبہ جو انسان سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے. اسی لیے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک اور صالح رہیں، ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح عقیدہ سکھلائیں، صحیح عقیدہ بتلائیں. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام وصیت کر کے جاتے تھے اپنے بیٹوں کو کہ اے بیٹے
تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے، حضرت یعقوب نے بھی وصیت کی ہے. کس بات کی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو کہا کہ آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا کا جو رب تھا اس کی عبادت ہم کیا کریں گے. اور بڑی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، تو کہا کہ اے بیٹے میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. پہلی بات جس کا حکم دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرتے رہنا. اور ظاہر بات عقیدہ کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد سب سے پہلی چیز وہ جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کو صحیح عقیدہ سکھلانا چاہیے. توحید کیا ہے؟ توحید کس طریقے سے اپنائے بچہ؟ رسالت کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ جنت کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں خصوصی طور پر بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز بچے کے دل میں جمی رہے گی اس چیز کے اوپر بچے آئیں گے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کروں، دیکھیے عمومی طور پر سعودیہ کے اندر آپ دیکھ لیں، عمومی طور پر بچے آپ کو 8 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے آپ کو بڑے ہی لاپرواہ دکھائی دیں گے. شریر بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، نمازیں وغیرہ بھی چھوڑتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن چونکہ تعلیمی نظام ایسا ہے یہاں پر کہ 1 2 نہیں سینکڑوں بچوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ مشکل سے ان کی عمر 18 19 20 25 سال ہوتی ہے کہ عمومی طور پر وہ کیا ہے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر چلے آتے ہیں، بشرطے کہ اتنے بڑے ہونے کے بعد انہیں کسی دوسری طرف نہ لگا دیا جائے. تو اگر اسی حالت پر رہنے دیا جائے تو چونکہ یہاں پر تعلیم پہلی سب جہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے درجے کے اندر بچوں کو یاد کرایا تھا من ربو کا ما دینو کا ومن نبیو کا یاد کرایا جاتا ہے. اور یاد کرایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے بڑے طاغوت کون ہیں، سب سے بڑے بڑے طاغوت کون، یہ پہلی سب کے اندر بچوں کو درس دیا جاتا ہے. اور یہی چیز ہم نے دیکھا ہے کہ ابتدائی کے اندر بھی رہتی ہے، اسی کی تفصیل متوسطہ میں یعنی مڈل میں بھی ہے، اس کے بعد انٹر تک ان کی صحیح یہی تعلیم مکمل طور پر چلتی رہتی ہے. تو اس لیے ان کے دلوں کے اندر عمومی طور پر یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ برے نہیں، بڑے بڑے برے ہیں، لیکن عمومی طور پر جس کثرت سے لوگ یہاں پر کچھ بڑے ہونے کے بعد صحیح طرح ڈھنگ پر آتے ہیں، کسی دوسرے ماحول میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ بچپن ہی سے مسجد کے اندر بھی مدرسے کے اندر بھی اسی چیز یعنی توحید حسن عقیدے کے اوپر زور دیا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد پہلی وہ چیز ہے جو آج ہمارے یہاں سے نکلی. ہمارے یہاں عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، بہت بڑی بہادری اس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ اپنے بچے کو نادرہ قرآن پڑھا دیا جائے. اور یہ اچھی چیز ہے، نعوذ باللہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے. نادرہ قرآن پڑھا دیا جائے، اس کے بعد شروع سے آخر تک لے کر کے انہیں وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کے اندر نہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اسکول اور کالج کی جو تعلیم ہے، نہ رسول کی رسالت کا ذکر ہے، بلکہ ساری کی ساری تعلیم انہیں کفر و الحاد کے راستے پہ لے کر کے چلتی ہے. تو بیچارے نہ توحید سمجھتے ہیں، نہ اللہ کی حقیقت سمجھتے ہیں، نہ رسول کی رسالت کو سمجھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کس کے اوپر کی جائے؟ عقیدے کے اوپر کی جائے. عقیدے توحید ان کو سکھایا جائے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں انہیں اچھی تعلیم دی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہے جس کا بڑی سختی کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے. چنانچہ 2 ایک مثالیں میں دوں. حضرت زید ابن حارثہ، ان کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ کون تھے جی؟ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، تو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اور اس وقت بیٹا بنا لینا یہ رسم حرام نہیں کی گئی تھی. مدینہ منورہ آنے کے بعد جب سورہ الاحزاب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اب حرام کر دیا ہے. اب کوئی کسی دوسرے کے بیٹے کو نہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو اپنا بھائی بنا سکتا ہے، نہ کسی عورت کو اپنی بہن بنا سکتا ہے. جس طریقے سے آج کل جو ایک بری رسم ہے کافروں کی تقلید میں، غرب کی تقلید میں ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بیٹے کو نہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو اپنا بھائی بنا سکتا ہے، نہ کسی عورت کو اپنی بہن بنا سکتا ہے. جس طریقے سے آج کل جو ایک بری رسم ہے کافروں کی تقلید میں ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے،
یہ چیز شرعی طور پر قطعاً ناجائز ہے. ہاں بھائی یہ کون ہے؟ ارے یہ ہماری بہن ہے. کون ہے؟ ہم نے ان کو اپنی بہن بنا لیا ہے. یہ ہمارا کون ہے؟ بھائی. ہم نے اپنے ان کو بھائی بنا لیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارا بیٹا ہے. اسی دمام کے اندر ایک صاحب کسی غلطی کی وجہ سے جیل میں گئے تو میرے پاس ٹیلی فون آیا. ہاں فلاں صاحب کون ہیں؟ ہاں میں فلاں عورت ہوں اور فلاں آدمی جو ہے وہ جیل میں چلا گیا ہے, آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. کیا ہے؟ اسے ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. بیٹا بنا لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی بے پردگی اور ہر چیز کے سلسلے میں اسی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جو اپنے حقیقی بیٹے کے لیے ملحوظ رکھا جاتا ہے. جس طریقے سے بہن بنا لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور اس کے پیچھے کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. الامان الحفیظ, میں اگر ان واقعات کو جو ہمارے سامنے آتے ہیں سوالات کے طور پر ذکر کرتے چلوں تو آپ اشاش کریں گے اور وہ پوری مجلس ختم ہو جائے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا بنا لینا کا جو رسم کی رواج تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اور آپ ان کی ویسی ہی تربیت کیسے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں. تو حضرت زید ابن حارثہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور طواف کے بعد آپ صفا اور مروہ کی سعی کرنے گئے. تو کہا ایک بت صفا کے اوپر تھا اور ایک مروہ پر تھا, اصاف اور نائلہ. اصاف اور نائلہ جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اصاف اور نائلہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے. یہ دونوں کیا تھے؟ مرد اور عورت تھے. لیکن ان دونوں نے حرم شریف کے اندر, مسجد حرام کے اندر غلط کام کیا, ناجائز کام کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے انہیں پتھر بنا دیا تھا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بسا اوقات لوگوں کی عبرت کے لیے اس دنیا میں عجیب و غریب سزائیں دیتا ہے. عجیب و غریب سزائیں دیتا ہے. خصوصاً پچھلے زمانے میں یہ چیز بڑی چلتی رہی ہے. تو لوگوں نے کیا کام کیا؟ انہیں اٹھا کر کے صفا پہاڑی پر رکھ دیا تاکہ لوگ انہیں دیکھیں تو انہیں عبرت ہو اور کوئی گناہ کا کام کرنے کی جرات حرم شریف کے اندر نہ کریں. لیکن جب ایک زمانہ ہو گیا, گزر گیا, تو لوگ آہستہ آہستہ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا, ہے کہ نہیں؟ شیطان کہاں سے کہاں لے گیا, شیطان لوگ کہاں سے کہاں لے گیا. تو لوگ جب مشرکین طواف کیا کرتے تھے تو اصاف کو بھی اور نائلہ کو بھی چھوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ سے کہا کہ اے بیٹے دیکھو یہ نجس اور ناپاک چیزیں ہیں, ان کو چھونا نہیں. تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے بیان تو فرمایا تھا, لیکن ایک بار آپ کے ساتھ میں طواف کر رہا تھا تو ہم نے کہا آزماؤں چھو کر دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں, چھو کر کے آزماؤں کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو وہ بیان فرماتے ہیں جب ہم نے چھوا تو آپ نے فرمایا اے زید کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا کہ ایسا کام تم نہ کرنا, ایسا کام تم نہ کرنا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ شرک کیا ہے, غیر اللہ کی عبادت کیا ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو شرک اور بدعات کے اندر مبتلا ہیں ساتھیوں, ان کی وجہ یہ ہے کہ اسے شرک سمجھتے ہی نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ صرف یہ نہ کہا جائے کہ ہاں بھائی شرک کی اتنی برائی ہے اور توحید کی اتنی فضیلت ہے, بلکہ یہ بتایا جائے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. توحید کی یہ فضیلت ہے اور شرک کی یہ برائی ہے. صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. آپ برابر کہتے رہیے ہاں بھائی دیکھو امرت کے اندر یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے, اور زہر کے اندر یہ نقصان ہے. آپ بتائیں ہی نا کہ ہاں بھائی یہ امرت ہے اور یہ زہر ہے, لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ آپ بتا دیں کہ ہاں بھائی فلاں باغ کے اندر ایک درخت ہے جس کا پھل اتنا اچھا ہے اور اسی کے بغل میں دوسرا درخت جس کا پھل اتنا برا ہے کہ نہیں. یہ کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بتائیے فلاں درخت اچھا ہے اور فلاں درخت برا ہے, تبھی تو لوگ پہچانیں گے نا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف توحید کی خوبیاں نہ بیان کریں اور شرک کی برائیاں نہ بیان کریں, بلکہ لوگوں سے بتائیں کہ شرک یہ ہے اور توحید یہ ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے تبرک حاصل کرنا, مثال کے طور پر کسی چیز کو چھو کر کے اپنے جسم کے اوپر مل لینا. کسی بزرگ سے سلام کرنے گئے, ہے کہ نہیں, ان سے سلام کیا تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تبرک حاصل کرتے. یہ جائز ہے؟ جائز ہے یہ, لیکن کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہی بات نہیں کہ بتایا جائے کہ توحید کیا ہے، توحید کی یہ فضیلت ہے، شرک کی یہ برائی ہے، نہیں، بلکہ یہ بتایا جائے کہ توحید یہ ہے اور شرک یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس حدیث کے اوپر غور کیا جو مسند احمد کے اندر ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے سامنے کیا تھے، آپ کے چچا بھائی تھے، لیکن ان کی عمر کتنی تھی؟ حضرت اللہ کے رسول جب انتقال ہوا تھا عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 11 یا 12 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 11-12 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، تمہیں چند باتیں میں بتلا رہا ہوں، ان کا اہتمام کر لینا، ہے نا؟ ان باتوں میں کیا بات تھی؟ احفظ اللہ یحفظ کے، اے اللہ، اے بندے تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کی تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگو، ہے نا؟ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، میری بگڑی بنا دینا معین الدین اجمیری۔ دور ہو گئی اس کی بلا جس نے عقیدت سے کہا، دور ہو گئی اس کی بلا جس نے عقیدت سے کہا، مشکل میں ہوں آ جاؤ یا مولا علی مشکل کشا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کہیں نام ہی نہیں۔ اور جتنا اس قسم کی کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پکارتے وہ لوگ، حالانکہ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور مدد چاہنا ہے کس سے چاہو؟ اللہ تعالیٰ سے چاہو۔ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے عبداللہ ابن عباس، اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر کے بھی تمہیں کوئی وہ نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی ولی پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی پیر نقصان پہنچا سکتا، نہ کوئی مرشد پہنچا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دینا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو کر کے تم سے چھیننی چاہے تو بھی تم سے چھین نہیں سکتی ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، توحید سکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ توحید ہی اصل عبادت کی جان ہے۔ اگر توحید نہیں پائی گئی تو لاکھ عبادت کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ عقیدے کا معاملہ بڑا وسیع ہے، صرف عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دوستوں اور ساتھیوں، میری بات کو سننے والوں ذرا غور کریں کہ اپنے بچے کی اگر تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز جس کو مد نظر رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدے کو درست کیا جائے، عقیدہ سکھلایا جائے کہ صحیح اسلامی عقیدہ جس کے اوپر ایک مسلمان کو زندہ رہنا چاہیے اور جس پر ایک مسلمان کی موت ہونی چاہیے، وہ صحیح عقیدہ کیا ہے وہ بتایا جائے۔ بندہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، یہ نہیں کہ ولیوں کو تو رسول سے اونچا مقام دے دے اور رسول کو اللہ سے اونچا مقام دے دے، اور اللہ تعالیٰ کو شاید شطرنج کی طریقے سے کنارے چھوڑ دے۔ شیخ صفی الرحمان اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ بتاتے تھے، یہ بتا رہا ہوں کس طریقے سے ہمارے ہاں گڑبڑی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص کسی دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جماعت ایسی ہے، ہمارے ہاں شرک کیوں پھیلا ہے، شرک کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگ جاہل ہیں، عمومی طور پر لوگ، اس لیے کہ جو انسان بیرسٹر ہی کیوں نہ ہو بن جائے، اگر قرآن نہیں جانتا، اس کا ترجمہ نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، تو وہ جاہل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ عالم ہے وہ؟ اگرچہ وکیل ہے اپنی جگہ پہ، بیرسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ وہ انسان جاہل ہے۔ جو انسان صحیح عقیدہ نہیں جانتا وہ انسان جاہل ہے۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ صفی الرحمان بیان فرماتے ایک دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور اسی قسم کے قصے بیان کر کے لوگوں کو مرعوب کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھگا جا رہا ہے، یہاں تک کہ صحیح طور پر دیکھ بھی نہیں سکا کہ کیا ہے وہ۔ اس کے بعد دیکھتا ہے کہ بڑے تعجب میں تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اور آ رہا ہے، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، لیکن پہلے والے کے مقابلے میں اس کی حرکت تھوڑی سی دھیمی ہے۔
وہ جو ہے 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے 800 چل رہا ہو یا 500 چل رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ وہ بھی گزر گیا، اس کو روک نہیں سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے گدھے کے اوپر سوار ہے اور بوڑھا ہے اور ڈنڈا لے کر کے دھیرے دھیرے ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ سوچا کہ ان دونوں کو تو نہیں پا سکا، البتہ تیسرے کو تو کم سے کم اس سے روک کر کے سوال کر سکتے ہیں نا، اس کو روک کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یہ ایک شخص منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر کے اندر بیان کر رہا تھا۔ تو کہا اس سے روکا اور پوچھا کہ آخر تم کون ہو؟ کہا تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے سوال کرنے کی؟ کہا اس لیے کہ ایک گھوڑ سوار اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے، دوسرا اس کے پیچھے گیا، وہ بھی بہت تیز تھا لیکن اس سے تیزی کم تھی، اور تیسرے آپ ہیں۔ کہا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا جو پہلے چلے گئے ہیں وہ عبد القادر جیلانی ہیں۔ شیخ صفی الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ ان کے شہر کے اندر مبارک پور کے اندر ممبر پہ کھڑے ہو کر کے ایک شخص نے یہ تقریر کی تھی، کہا کہ وہ تو عبد القادر جیلانی ہیں اور ان کے پیچھے جو گئے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ اور میں ان سب کا رب ہوں۔ ہم نے اپنا سارا اختیار تو کس کو دے دیا تھا؟ محمد کو دے دیا تھا، اللہم صلی علی محمد۔ اور محمد اللہم صلی علی محمد انہوں نے کس کو دے دیا تھا؟ عبد القادر جیلانی کو دے دیا تھا۔ واللہ دیکھیے یہ اتنا بڑا کفر اور شرک ہے کہ اتنا بڑا کفر اور شرک ان لوگوں نے بھی نہیں کیا ہوگا جن کو قرآن مجید میں کافر اور مشرک کہا گیا ہے اور جن سے اللہ نے قتال کیا ہے، جنہیں قتل کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا کفر اور شرک ہے، لیکن یہ چیزیں اسلام کے نام پر ہمارے بچوں کو سکھائی اور بتلائی جا رہی ہیں، تو ہمارے بچے موحد نکلیں گے؟ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔